آج جو منظر میرے سامنے تھا اسے دیکھ کے میں حیران تھی۔ وہ شخص اس بکری کو اپنے گلے سے لگائے بیٹھا تھا اور بکری کے آس پاس لوگوں کا ہجوم تھا۔ میں اس گاؤں کی دائی تھی اور میں نے اس گاؤں کی آدھی سے زیادہ عورتوں کے ہاں ولادت کروائی تھی۔ سب لوگوں کا مجھ پر بہت بھروسہ تھا، لیکن جب مولوی عثمان میرے پاس آیا تو میں حیران رہ گئی۔ کہنے لگا کہ اماں، آج آپ کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ میں نے کہا کہ تمہیں میری ضرورت کیسے پڑ گئی؟ تمہارے گھر میں تو ایسا معاملہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ تمہاری بیوی بانجھ ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے آپ کی ضرورت تو ہے، لیکن اپنی بیوی کے لیے نہیں، مجھے آپ کی ضرورت بانو کے لیے ہے۔ میں نے کہا کہ بانو کے ہاں ولادت ہونے والی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، اس کے ہاں ولادت ہونے والی ہے، آپ جلدی سے آ جائیں۔ میں چلی گئی کیونکہ یہ کام کوئی اتنا مشکل نہیں تھا۔ ایک بکری کے ہاں ولادت ہونے والی تھی۔ مولوی عثمان کو اپنی بکری سے بہت زیادہ محبت تھی۔ اس نے اس کا نام بانو رکھا ہوا تھا۔ وہ اس بکری کے پیچھے پاگل تھا، اس کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا، اس پر جان دیتا تھا۔ سردیوں میں اس کے لیے کپڑے بھی بنایا کرتا تھا، اس کے لیے الگ سے ایک کمرہ بنا رکھا تھا۔ سارے گاؤں کو پتا تھا کہ مولوی عثمان کی جان اس بکری میں بستی ہے اور یہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ کہتا تھا کہ جب سے بکری کو لے کر آیا ہوں تب سے میرے حالات بھی بدل گئے ہیں۔ بکری تھی بھی بڑی خوبصورت، لمبی اور سفید رنگ کی۔ اتنی اونچی بکری ویسے میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی، کیونکہ یہ اس کا خیال ہی بہت رکھتا تھا، اسی لیے وہ اتنی بڑی تھی۔ میں بھی وہاں پر چلی گئی اور پاس جا کے بیٹھ گئی۔ مجھے پتا تھا کہ میرا زیادہ کام نہیں ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھوں نے ایسا منظر دیکھا کہ قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے اسے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ عثمان، پتا کر کس کی حرکت ہے؟ وہ خود حیران و پریشان رہ گیا۔ اس کو تو نہ بات آئے نہ جائے، کیونکہ اس سے بھی یہ سب کچھ دیکھنے کی امید نہیں تھی۔ لیکن جب پتا کیا گیا کہ یہ کس کی کارسانی ہے تو قدموں تلے سے زمین تو نکلنی ہی تھی، سر سے آسمان بھی اڑ گیا تھا، کیونکہ اب مولوی عثمان کبھی بھی خود سے نظریں نہیں ملا سکتا تھا۔ کیونکہ یہ کام صرف ایک کا نہیں، بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک ماں کے جذبات صرف عورت میں نہیں ہوتے، لیکن کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جن کو اولاد پیدا کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ مولوی عثمان بھی ایسا ہی تھا، میرے ہی ہاتھوں میں پیدا ہوا تھا۔ اس کی ماں بڑی اچھی عورت تھی، اب اس دنیا سے جا چکی تھی۔ اس کے گھر میں اس کی ایک بیوی رہتی تھی جو بس مناسب سی ہی خاتون تھی، نہ کسی سے زیادہ بات کرتی، نہ کہیں آنا جانا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بانجھ تھی، بچے پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ اکثر میرے پاس آتی تھی، مجھ سے کوئی دوائی لے کر جاتی تھی، کیونکہ میں اس گاؤں کی دائی تھی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ تیرے ہاں امید نہیں ہونے والی، تو شہر جا کر ایک دفعہ اپنا چیک اپ کروا۔ آج کل شہری ڈاکٹروں نے بڑے بڑے طریقے نکالے ہیں، شاید تیرے ہاں بھی اولاد ہو جائے۔ لیکن وہ کہتی تھی کہ آپ کو تو پتہ ہے ہم غریب لوگ ہیں اور مولوی عثمان کبھی بھی مجھے شہر لے کر نہیں جائیں گے، اتنے پیسے بھی نہیں ہیں ہمارے پاس۔ بس یہ معاملہ اسی طرح چل رہا تھا جب وہ بدبخت کہیں سے ایک بکری کا بچہ لے آیا۔ یہ ایک چھوٹی سی بکری تھی، اس کو ایسے اٹھا کر لایا تھا جیسے اس کے ہاں اولاد پیدا ہو گئی ہے۔ اس نے اس کا نام بانو رکھ دیا اور پھر پورا دن اس بکری کی دیکھ بھال کرتا رہتا، اس طرح سے پالتا تھا اس کو جیسے اس کی اپنی اولاد ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بکری بھی بڑی ہو گئی اور اب دودھ بھی دیتی تھی۔ میں بوڑھی عورت تھی، میں نے اسے کہا تھا کہ پاؤ بھر دودھ میرے لیے بھی رکھ دیا کر، اور وہ ایسا ہی کرتا تھا۔ لیکن آج اس کی حالت دیکھ کر میرا کلیجہ بھی منہ کو آ رہا تھا۔ بیچارہ ایسے بیٹھا تھا سر پکڑ کے کہ جیسے یہ سب کچھ اس کی اپنی بیٹی یا بیوی کے ساتھ ہوا ہے۔ جب صبح صبح میری آنکھ کھلی تو دروازے پر کھڑا دستک دے رہا تھا، کہنے لگا کہ میری بکری کے ہاں ولادت ہونے والی ہے۔ میں نے کہا کہ لیکن تیری بکری تو اکیلی ہے۔ تو کہنے لگا کہ یہ تو مجھے نہیں پتا خالہ، لیکن آپ میرے ساتھ چلیں، مدد کی ضرورت ہے۔ پہلے جب اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو مجھے لگا کہ کوئی اور معاملہ ہے، لیکن پھر میں جانتی تھی کہ اس کی بیوی کے ہاں تو اولاد نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ اپنے شوہر کو پسند بھی نہیں کرتی تھی، کہتی تھی کہ ماں باپ نے زبردستی شادی کروا دی ہے۔ وہ لڑکی اچھی تھی،
لیکن آہستہ آہستہ اس نے آنا جانا کم کر دیا، کیونکہ یہ گاؤں تھا، یہاں پہ کسی عورت کا بانجھ ہونا بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ مجھے اپنے ساتھ لیے کمرے میں داخل ہوا۔ یہ کمرہ اس نے بانو کے لیے ہی بنا رکھا تھا۔ وہ وہاں پر بیٹھی کچھ بیمار سی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ دیکھ، یہ میرا کام ہے نہیں، لیکن وہ جو جانوروں کا ڈاکٹر ہے نا، وہ یہ گاؤں چھوڑ کے چلا گیا ہے، اسی لیے چل میں تیری تھوڑی بہت مدد کر دیتی ہوں۔ میں وہاں جا کر بیٹھ گئی اور میں نے اپنا حقہ بھی اپنے پاس رکھ لیا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ آج میری زندگی کا عجیب و غریب دن ہے، مجھے کچھ ایسے دیکھنے کو ملے گا کہ میں حیران رہ جاؤں گی۔ میں نے اسے کہا کہ تو باہر چلا جا، اور میں نے حقہ پینا شروع کر دیا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد مجھے اپنے آس پاس سے کسی نامعلوم بچے کی رونے کی آواز آئی، میں تو حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کہیں یہ آواز میرے دماغ میں تو نہیں گونج رہی؟ اتنی عورتوں کے بچے پیدا کروائے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ یہ سب اب میرے ساتھ روز ہی ہوتا ہے۔ لیکن جب آنکھیں مل کر ایک طرف دیکھا تو حیران رہ گئی۔ بانو کی حالت ابھی بھی خراب تھی، لیکن اس کے پاس ایک نامعلوم بچہ پڑا ہوا تھا جو رو رہا تھا۔ میں نے بانو کو چیک کیا، اس کا پیٹ پہلے سے چھوٹا لگ رہا تھا۔ میرا تو دماغ گھوم گیا۔ میں نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے، لیکن وہ بچہ ایسے ہی گھاس پہ پڑا تھا۔ میں نے جلدی جلدی اٹھایا اور اپنی چادر میں لپیٹ لیا۔ جب میں وہ بچہ اٹھا کر باہر نکلی تو سامنے مولوی عثمان کی بیوی اور گاؤں کی ایک عورت کھڑی تھی۔ شاید وہ دودھ لینے کے لیے ہی آئی تھی، لیکن جب اس نے یہ منظر دیکھا تو وہ بھی حیران رہ گئی، اور اس کی بیوی بھی۔ اس نے کہا کہ کیا بات ہے اماں، یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ میں نے کہا کہ کیا پاگل ہو گئی ہو، دیکھ نہیں رہی بچہ ہے، بچہ بیٹا ہے۔ اس نے کہا کہ بیٹا؟ کس کا بیٹا؟ یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ تم تو اندر بانو کے پاس تھی، اس کی طبیعت خراب تھی۔ میں نے کہا کہ اب میں تم لوگوں کو کیا سمجھاؤں کہ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے؟ مجھے تو خود نہیں پتا، لیکن جلدی جلدی اس کو سنبھالو، نہیں تو یہ بیمار ہو جائے گا۔ مولوی عثمان کی بیوی نے بڑھ کے بچہ میرے سے لے لیا اور کہا کہ میں اس کا خیال کرتی ہوں۔ وہ بڑی جلدی جلدی آگے بڑھی تھی، بچے کو لے کر اندر جا رہی تھی۔ جب مولوی عثمان نے یہ منظر دیکھ لیا، اس نے کہا کہ بانو کیسی ہے؟ میں نے کہا کہ بانو تو ٹھیک ہے، لیکن اور بہت سے معاملات خراب ہیں، اتنے خراب ہیں کہ تو بھی کبھی ٹھیک نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا کہ کیا مطلب؟ اور میں نے اسے بتایا کہ تیری بکری کے ہاں ولادت ہوئی ہے، بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا، کیسا ہے بچہ؟ میں نے کہا کہ انسانی بچہ پیدا ہوا ہے۔ کم وقت یہ بات کرنے کی دیر تھی کہ وہ حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ کیا مطلب، انسانی بچہ پیدا ہوا ہے؟ اماں، میں آپ کو نیند سے جگا کے لایا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہوا میں باتیں کرو۔ اگر آپ کو نیند آ رہی ہے تو آپ دوبارہ جا کے سو جاؤ، لیکن یہ کیسا مذاق کر رہی ہو؟ اس نے کہا کہ مذاق؟ جا کے دیکھ تیری بیوی اندر کیا لے کے گئی ہے۔ وہ فوراً اندر بھاگا، میں بھی اس کے پیچھے گئی۔ اس کی بیوی نے اس بچے کو کپڑے میں لپیٹ کے اپنے پاس لٹا لیا تھا، اور دوسری عورت کو کہا تھا کہ جا کر اپنے گھر سے بچے کا فیڈر اور دودھ لے کے آ، کیونکہ اس عورت کے ہاں بھی ابھی بچہ پیدا ہوا تھا۔ وہ فیڈر اور دودھ لے آئی، اور ابھی اس بچے کو دودھ پلایا جا رہا تھا۔ بچہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔ میری نظر بڑی تیز تھی، میں ان کی نظر میں دیکھ کے یہ بتا دیتی تھی کہ بچے کو کوئی مسئلہ ہے یا نہیں۔ وہ تو دودھ پی کر سکون سے سو گیا، لیکن اب اس گھر کے لوگوں کا سکون برباد ہونے والا تھا۔ مولوی عثمان تو زمین پہ بیٹھ گیا اور اپنا سر پیٹنے لگا۔ اس نے کہا کہ یہ کون سا زمانہ آ گیا ہے، یہ کیا ہو گیا ہے؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ لوگوں نے میرے ساتھ کوئی کھیل تو نہیں کھیلا؟ ہم نے کہا کہ ہم نے تیرے ساتھ کیا کھیل کھیلنا تھا؟ تو بتا کہ یہ سب کیا ہے؟ تیری بکری تھی، تیرے آس پاس رہتی تھی، تو اس کا خیال کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری بکری کے ہاں ولادت ہوگی، اور جب ولادت ہونے والی تھی تو مجھے لگا کہ کوئی چھوٹا سا میمنہ ہی اس دنیا میں آئے گا، لیکن یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ اس کی بیوی کچھ عجیب سی حرکتیں کر رہی تھی، بچے کو بڑے پیار سے سنبھال رہی تھی، نہ کچھ بول رہی تھی نہ کچھ کہہ رہی تھی۔ ہم سب حیران تھے، تو اس کو بھی تو حیران ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ حیران نہیں تھی۔ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یہ سب کیسے ہو گیا، اور وہ کچھ بھی نہیں بول رہی تھی۔ جن عورتوں کے بچے نہیں ہوتے، عموماً انہیں بچوں کا بہت شوق ہوتا ہے، لیکن اس عورت سے میں جب پوچھتی تھی، وہ یہی کہتی تھی کہ مجھے بچوں کا کوئی شوق نہیں ہے، اگر بچے نہیں ہیں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے،
लेकिन अभी इस बच्चे को ऐसे पकड़ के बैठी थी कि जैसे खुद से दूर करेगी तो इसकी सांस नहीं आएगी। मैंने कहा कि शम्मा तू भी कुछ बोल ले, खामोश क्यों बैठी है? उसने कहा कि मैं क्या बोलूं, मेरे बोलने ही ना बोलने से क्या हो जाएगा? यही इस बकरी को उठा के लाए थे, पूरा दिन उसके आसपास फिरते रहते थे। मुझे नहीं पता था कि मैं किस पे शक करूं। मौलवी उस्मान ने पास पड़ा गिलास उठा के जमीन पे दे मारा। उसने कहा कि क्या तू मुझ पे शक कर रही है? उसने कहा कि नहीं, मैं आप पे शक नहीं कर रही, लेकिन आप ही बताएंगे ये सब कैसे हो गया? ये सब कुदरत के खिलाफ है, तो ये किसी की बहुत बड़ी सजा है। मौलवी ने कहा कि इस बच्चे का क्या करें? उससे पहले कि मैं कुछ बोलती, शम्मा कहने लगी कि बच्चे को मेरे पास ही रहने दे। अल्लाह ने हमें औलाद नहीं दी, बस यूं समझें कि हमें औलाद मिल गई है। आपको कितनी दफा समझाया मैंने, कितने झगड़े किए आपसे, लेकिन आपने कभी मेरी बात नहीं मानी। अब ये औलाद हमारे दरवाजे पे आ गई है, हम ही इसको पालेंगे। मर्द के अंदर बहुत सब्र होता है, बहुत खिदमत होती है, लेकिन जब उसका सब्र जवाब दे जाता है ना, तो वो खामोश हो जाता है। मौलवी उस्मान के साथ भी यही सब हो रहा था। वो खामोश हो गया और उठ के वहां से चला गया। अब शम्मा रोने लगी। उसने कहा कि देखे ना अम्मा, मैंने इनसे इतनी दफा कहा कि हम किसी का बच्चा ले पालते हैं। हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं। 10 साल में तो लोगों के बच्चे जवान हो जाते हैं ना। ये मुझे डॉक्टर के पास लेके गए ना, ये मुझे शहर लेके गए। इन्होंने कभी मुझ पे ध्यान ही नहीं दिया। मुझसे ज्यादा तो इनको इस बकरी से ही मोहब्बत थी। उसने कहा कि किसी का बच्चा लेकर पाल लेते तो अच्छा था, लेकिन आजकल ऐसे बच्चे मिलते नहीं हैं। शम्मा ने कहा कि नहीं अम्मा, ऐसी बात नहीं है। मेरी बहन है ना नाजिया, अल्लाह ने उस पे ऐसा करम किया था कि एक साथ ही 3 बेटियां पैदा हुई थी। फिर अल्लाह ने एक साथ ही 2 बेटे और दे दिए। वो हमें अपना एक बच्चा देने को तैयार थी। उसका शौहर तो मेहनत मजदूरी करता है, 5 बच्चों को कैसे पालता? और फिर मेरी बहन की औलाद थी। और ये जो आपका मौलवी उस्मान है ना, इसने कहा कि इसका बाप कमजात है और हमने ऐसा बच्चा नहीं लेना जिसके अंदर कमजात का खून हो। देखिए उसने कितने बड़े बड़े बोल बोले हैं, शायद जिसके लिए अल्लाह ने उसको ये सब कुछ दिखाया है। उसने कुछ भी संजीदा लिया ही नहीं, ना मेरा इलाज करवाया, ना मेरे लिए दुआ की, ना मुझे कहीं दम करवाने ले गए। मैंने कहा कि किसी से औलाद ले लेते हैं, तो उसने मुझे 1000 बातें सुनाई। मैंने कहा कि फिर शहर जाके किसी यतीम खाने से बच्चा ले लेते हैं, तब भी उसने मुझे बुरा भला कहा। बस इस बकरी को लेकर बैठ गए। एक दिन तो मुझे कहता था कि ये बकरी ही मेरा सब कुछ है, और मैं अगर इसका कोई काम ठीक से नहीं करती थी तो मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करता था। मुझे कहता था कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अब देख लें क्या मामला हुआ है। अब इस बकरी की वजह से ये पूरे गांव में भी मशहूर होगा, लेकिन अच्छे अल्फाज में मशहूर ना होगा। मेरी ही बद्दुआ लगी है। मैंने कहा कि शम्मा, तू कैसी बातें कर रही है? तेरी बद्दुआ क्या ऐसी थी कि तूने ये मांगा था? तो शम्मा जेरे लब कहने लगी कि मैंने जो मांगा था वो मुझे मिल गया। मैंने कहा कि क्या बोली? तो उसने कहा कि मैं कह रही हूँ कि मुझे ये बच्चा मिल गया, बस काफी है। मैं नहीं जानना चाहती कि ये बच्चा कैसे इस दुनिया में आया और इसका बाप कौन है। बस मैं इसको पालूंगी और अपने पास रखूंगी। मैं अपने घर चली गई। मौलवी उस्मान की माँ मेरी बहुत अच्छी सहेली थी, इसीलिए वो मुझे खाला कहता था। कभी अम्मा कहता था तो कभी खाला। शाम हुई तो वो मेरे घर आ गया, बड़ा परेशान था। उसने कहा कि एक बुरी खबर है। मैंने कहा कि क्या बुरी खबर है? तो कहने लगा कि बानो इस दुनिया से चली गई है, अभी अभी दफना के आया हूँ। मैंने कहा कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ। वो फूट फूट के रोने लगा। उसने कहा कि मेरी बकरी भी इस दुनिया से चली गई और मेरे साथ ये अजीब मामला हो गया। पूरे गांव में यह बात फैल जाएगी, क्या बनेगा? समझ नहीं आ रहा क्या करूं, क्या यहाँ से भाग जाऊं? लेकिन अगर भागूं तो क्या इस बच्चे को लेके भागूं? मैंने कहा कि देख, इसमें बच्चे का कोई कसूर नहीं है। तेरी बीवी के यहाँ औलाद नहीं है, वो इसको पाल लेगी और उसका भी वक्त गुजर जाएगा। हम लोगों की आधी जिंदगी तो गुजर गई है, बच्चे नहीं हुए। अब अल्लाह ने शायद इसी तरह बच्चा देना था। उसने कहा कि नहीं, मैं ये सब कुछ ऐसे नहीं छोड़ सकता। मुझे पता लगाना है कि ये किसकी कारसानी है, किसने किया मेरी बकरी के साथ ये सब कुछ। क्योंकि जिसने भी ये किया है, ये उसके गुनाह की सजा है, हमारे गुनाहों की सजा नहीं है। हमने कौन सा गुनाह किया था? मैंने उसे कहा कि मुझे एक मामला लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बच्चा तेरी बीवी का ही है, लेकिन शायद तुझसे नहीं है। उसने कहा कि क्या मतलब अम्मा?
آپ یہ بات ہوا میں نہیں کر سکتی، آپ کے پاس ثبوت ہونا چاہیے۔ میں نے کہا کہ ثبوت یہی ہے کہ وہ اس بچے سے بہت زیادہ محبت کر رہی ہے، اسے گلے سے لگا کے بیٹھی ہے، چھوڑ ہی نہیں رہی۔ ایسی محبت تو صرف اسی ماں کو ہوتی ہے جس نے خود بچہ جنم دیا ہوتا ہے، اور ماں کی محبت اس پل اور بڑھ جاتی ہے جب بچہ اس کی گود میں آ جاتا ہے۔ تجھے یہ سب کچھ عجیب نہیں لگتا کہ نہ وہ کچھ بول رہی تھی نہ کچھ کہہ رہی تھی، بس اس بچے کا خیال کر رہی تھی؟ مولوی عثمان نے کہا کہ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کہ اس کا رویہ عجیب تھا یا نہیں، لیکن اگر وہ ماں بننے والی تھی تو مجھے پتا کیوں نہ چلا۔ میں نے کہا کہ تیری بیوی بھاری بھر کم وجود کی عورت ہے، ارے وہ ماں بننے والی ہوئی تو تجھے کیا، تیرے پورے خاندان کو پتا نہ چلے۔ اور پھر تو پچھلے دنوں تبلیغ پہ بھی تو گیا تھا، یاد ہے نا تجھے، اور پرسوں ہی واپس آیا تھا۔ مولوی عثمان سوچنے لگا، اس نے کہا کہ ہاں بات تو سچ ہے، میں تبلیغ پہ گیا تھا اور پرسوں ہی واپس آیا ہوں۔ میں نے کہا کہ میرا بھی تجربہ ہے، یہ بچہ ایک دن کا نہیں ہے، یہ کم سے کم بھی 4-5 دن کا بچہ ہے۔ مولوی عثمان نے کہا کہ اگر یہ سب کچھ میری بیوی نے کیا ہے تو پھر بانو کو مارنے کی کیا ضرورت تھی، اس نے اسے کیوں مار ڈالا؟ میں نے کہا کہ تاکہ کہانی بن سکے تو بانو کو چھوڑ دے، اور وہ اب اس دنیا سے چلی گئی ہے، تو پتا کر کے یہ بچہ تیری بیوی کا ہی ہے یا نہیں۔ میں نے کہا کہ میں کیسے پتا کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا کہ تو پتا نہ کر، میں ہی پتا کر لوں گی، لیکن اس میں تھوڑا وقت لگے گا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ عورت شمع جھوٹ بول رہی تھی، یہ بچہ اسی کا تھا جو اس نے کسی اور مرد کے ساتھ پیدا کیا اور پھر اسے یہاں پہ رکھ کے کہانی بنا رہی تھی، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورت کو ایک مرد سے اولاد نہیں ہوتی، لیکن اگر وہ دوسرے مرد سے شادی کرے تو اولاد ہو جاتی ہے۔ مرد کے معاملے میں بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک بیوی سے بچے نہیں ہوتے لیکن دوسری بیوی سے بچے ہو جاتے ہیں، ایک بیوی سے بیٹیاں ہی ہوتی ہیں پر دوسری بیوی سے بیٹا پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہی رہتا ہے، یہ تو کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ میں اب کسی طرح سے شمع کو دیکھنا چاہتی تھی، اس کے وجود کا جائزہ لینا چاہتی تھی، کیونکہ میرا یہی کام تھا۔ میں تو عورتوں کی چال دیکھ کے بتا دیتی تھی کہ اس کا کون سا مہینہ چل رہا ہے۔ میں جا کے اس عورت کے پاس بیٹھ گئی، میں نے کہا کہ تجھے بچوں کا تجربہ نہیں ہے تو میں تیری مدد کرنے آ گئی ہوں، بچہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے کہا کہ کیوں نہ ٹھیک ہوگا۔ اپنی شمع کی زبان کچھ بولتے بولتے رک گئی، وہ کہنا چاہتی تھی کہ اپنی ماں کے پاس ہے اسی لیے بچہ ٹھیک ہے۔ میں نے اسے کہا کہ تھوڑی دیر کو بچہ مجھے دے دے اور جا کر میرے لیے ایک کپ چائے بنا لا، میں دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا اس کی چال میں کوئی فرق ہے۔ دوسری طرف مولوی عثمان باہر نکل گیا تھا، وہ یہ پتا کرنا چاہتا تھا کہ یہ معاملہ کیسے ہوا ہے۔ وہ آس پاس محلے کے لوگوں سے پوچھ تاچھ کر رہا تھا، لوگوں سے پوچھ رہا تھا کہ میرے گھر میں کوئی داخل ہوا تھا کیا، جن کے بکرے تھے ان سے بھی جا کر بات کر رہا تھا۔ لوگ اس کو بدلے میں اور باتیں بھی سنا رہے تھے، لیکن اس نے یہ جاننے کی ٹھان لی تھی کہ آخر معاملہ کیا ہے، اور ادھر میں اپنی تفتیش میں مصروف تھی، لیکن میرا اندازہ غلط نکلا۔ شمع کو دیکھ کر ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ اس نے اتنی جلدی کوئی بچہ پیدا کیا تھا، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک پھر رہی تھی۔ پھر یہ بچہ تھا کہ اس کا کہیں واقعی وہ معاملہ تو نہیں تھا جسے ہم صرف یہ سوچ کے نظر انداز کر رہے تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، جبکہ اگر قدرت ناراض ہو جائے تو پھر ایسے معاملات دکھاتی ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور یہ قدرت کا غضب ظاہر کرنے کے طریقے ہوتے ہیں۔ انسان ان چیزوں کو نہیں سمجھتا، جب وہ کسی دوسرے انسان کو یہ چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ یہ سب کچھ جھوٹ کہانی ہے، لیکن ہونے کو کیا نہیں ہو سکتا۔ شمع بچے کا بہت اچھے سے خیال رکھ رہی تھی، بچہ بالکل ٹھیک تھا اور سکون سے سو رہا تھا۔ میں واپس اپنے گھر آ گئی جب مجھے ایک عورت بلانے کے لیے آئی، اس نے کہا کہ اماں، وہ سلیمہ کی بیٹی ہے نا، اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، ذرا آپ چلیں۔ میں نے کہا کہ ہاں ہاں آتی ہوں۔ ایسے تو میرے پاس بہت سے لوگ آتے تھے اور میں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ساتھ چلی جاتی تھی، شاید تو اس عورت کے ہاں بچہ ہونے والا تھا اسی لیے مجھے بلایا تھا، لیکن مجھے یہ پتا چل گیا تھا کہ کس کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ سلمہ کو میں اچھی طرح جانتی تھی۔ اس کی ایک جوان اور خوبصورت بیٹی تھی جو پورے گاؤں میں اپنی خوبصورتی کی وجہ سے مشہور تھی، اس کا نام شاید لائبہ تھا، بہت ہی پیاری لڑکی تھی۔ جب میں گھر میں داخل ہوئی تو لائبہ کی حالت بڑی خراب لگ رہی تھی، وہ بستر پہ پڑی تھی اور اسے بہت تیز بخار ہو رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا ہے تو اس کی ماں نے کہا کہ یہ اپنے ماموں کے گھر گئی ہوئی تھی، 4 دن پہلے واپس آئی ہے اور تب سے اس نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر رکھا ہے، نہ اس نے کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے،
और ये इसकी हालत बड़ी अजीब हो रही है। अब इसको इतना तेज बुखार हो गया कि बुखार उतर ही नहीं रहा। मैंने लाइबा की तरफ देखा तो मैं उसका चेहरा देख के ही समझ गई थी कि मामला कुछ और है। मैंने सबको कहा कि आप लोग यहाँ से बाहर चले जाओ, मुझे अकेले में देखने दो। क्या मामला है, क्या मसला है? जवान लड़की है, क्या तुम सबके सामने मैं इसे ऐसी बातें पूछूंगी? चलो निकलो यहाँ से। मैं लाइबा के पास बैठ गई। मैंने कहा कि जी क्या बात है बेटा? जब मैंने उसे चेक करने की कोशिश की तो उसने मेरा हाथ पीछे कर दिया। उसने कहा कि नहीं अम्मा, बस तू मुझे बचा ले, बाहर जाके सबको कह दे कि सब कुछ ठीक है। मैंने कहा कि क्यों, क्या हुआ है? तो कहने लगी कि ये देख मेरा हाल। जब मैंने उसको देखा तो मैं समझ गई कि क्या मामला है। मैंने कहा कि तेरी औलाद कहाँ है? उसने कहा कि वो तो मैंने शमा को दे दी। मैंने कहा कि शमा तेरी क्या लगती है? तो कहने लगी वो मेरी बचपन की सहेली है। मैंने कहा कि इस बच्चे का बाप कौन था? तो लाइबा ने सर झुका लिया। उसने कहा कि इस बच्चे का बाप जो भी था उसके साथ मेरा कोई जायज रिश्ता नहीं था। वो पीछे कारखाना बन रहा है ना, उधर का अफसर था। वो बहुत खूबसूरत आदमी था। उसे तो यहाँ से गए हुए 10 महीने होने वाले हैं। वो तो चला गया यहाँ से। मैं ही उसके इश्क में पागल हो गई थी और ये बात मैंने सिर्फ शमा को बताई थी। शमा को ही पता था कि मेरे यहाँ औलाद होने वाली है। जब मेरे यहाँ औलाद होने वाली थी और कुछ महीने ऊपर हुए तो मैं बहाना करके अपने मामू के घर चली गई। आपको तो पता है ना कि मेरे मामू की आंखों में बिनाई नहीं है। उनकी एक बेटी है और उसे ये सब कुछ छुपाना आसान था। वो बेवकूफ सी है। लेकिन फिर मुझे शमा ने कहा कि तू वापिस आ जा, हम इस मामले को संभाल लेंगे। और जब मैं ये बच्चा बानो के पास रखने के लिए आई तो आप हुक्का पी के सो रही थी। अम्मा आपको तो पता ही ना चला कि ये सब कुछ कैसे हुआ बानो के साथ। हमने कुछ नहीं किया, उसकी तबीयत खुद ही खराब हुई थी। शायद उसने कुछ उल्टा सीधा खाया हो, लेकिन हमने उसकी तबीयत का फायदा उठाया और उस बच्चे को वहां पे रख दिया। आप कुछ पल को सो गई थी। मेरे साथ ये पहले भी होता था कि मैं हुक्का पीती थी तो मुझे अचानक से नींद आ जाती थी, लेकिन इस दिन मुझे पता ही नहीं चला कि मैं किस टाइम सोई और किस टाइम उठी। वो हाथ जोड़ने लगी। उसने कहा कि मैंने अपनी सहेली की मदद की है और उसने मेरी मदद की है। बस आप बाहर जाके कह दो कि मुझे बुखार है और कोई दवाई वगैरह दे दो ताकि मैं ठीक हो जाऊं, क्योंकि मेरे साथ जो बुरा होना था वो तो हो ही चुका है। मैं इस बच्चे को नहीं पाल सकती थी, पर शमा तो इसको अच्छे तरीके से पाल लेगी। ये बात सुन के मैं हैरान रह गई। क्या कहती मैं इसको? इन दोनों बेवकूफ औरतों की बेवकूफ़ी थी या फिर इन दोस्तों की आला मिसाल थी कि एक दूसरे के मुश्किल वक्त में इन्होंने एक दूसरे का इतना साथ दिया। तभी तो शमा कह रही थी कि क्यों रोएगा बच्चा अपनी खाला की गोद में जो है। ये जुमला पूरा करना था उसने, क्योंकि उसके लिए लाइबा उसकी बहनों से बढ़कर थी। मैंने कहा कि अब जो होना था सो हो गया। मैं खामोश सिर्फ इसलिए हो रही हूँ कि इस मासूम जान को एक माँ मिल रही है और तेरे घर वालों की इज्जत सलामत रहेगी, वरना मैं ये बात सबको बता देती। मैंने बाहर जाके कह दिया कि लाइबा की तबीयत खराब है, आप लोग इसको कुछ दिन बिस्तर पर ही आराम करवाएं, उसके बाद वो ठीक हो जाएगी और उससे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करें। इधर मैंने मौलवी उस्मान को भी समझाया कि बच्चा जैसे भी इस दुनिया में आया हो, अब ये तेरी औलाद है, तूने ही इसका ख्याल करना है। शायद अल्लाह ने तुझे एक इम्तिहान के लिए चुन लिया है और तू इसमें सरखूर हो गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसको भी मैंने समझा लिया और शम्मा से मैंने कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन यह बात वाकई बहुत अजीब थी कि इस बच्चे के आने के बाद मौलवी उस्मान के हालात बहुत बेहतर हो गए। अब वो भी इस बच्चे को अपनी गोद में लिए फिरता है, उठाता है, प्यार करता है और शमा भी खुश है।